اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں، اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ بغداد شریف میں آپ ممبر پر وعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں غوث پاک کے، یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنی گردن پہ لیا تھا۔ پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا۔ ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے، یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا۔ انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا، بل عینی وعلی رأسی، کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ اولیاء اگر پھلدار شاخیں ہوتی ہے تو جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جن میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک دکان نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت نے سلب ہو گئی، چھین لی گئی۔ اس طرح کے ان کے اور بھی نہیں پہلے سے پیشن گوئیاں تھیں کہ یہ برسر ممبر اس طرح ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کریں گے بغداد میں اولیاء کرام یہ شہنشاہ بادشاہ ہے، سلطان الاولیاء۔ اچھا، غوث پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا، نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا، لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا۔ اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے، تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہاں سنتے، پھر ولیات بھی سنتی تھی۔ 70,000 70,000 کا لکھا ہے، اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے، وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا۔ یہ بھی میرے مرشد کی کرامت۔ پیارے غوث پاک تو جیسے دنیا میں تشریف لائے، زبان پر اللہ جاری تھا۔ وہ رمضان کی چاند رات تھی، جب دن آیا تو ماں کا دودھ نہیں پیا، سارا دن نہیں پیا، جیسے سورج ڈوبا دودھ پی لیا، دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا۔ یہ مشہور ہو گئی بات کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف کے دن میں دودھ نہیں پیتا، روزہ رکھتا ہے، 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے۔ یہ کرامت تھی آپ کی، 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غوث پاک اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک ان کا رب انہیں حکم نہ دیتا تھا۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ اللہ پاک نے غوث پاک کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی غوث پاک کی محبت ہمارے دل سے نہ نکلے۔ جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم انشاءاللہ غوث پاک کے ساتھ ان کے اٹھیں گے، ان کے قدموں میں ہوں گے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تمام اولیاء کی اونچی۔ ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ مراد ہیں، کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں، مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ، تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں۔ تو اب میں نے اس میں آپ کو بتایا ہوا ہے، میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو، وہ بھی مہربانی ہوئی تھی۔ سارے ولیوں کے گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا، وہ قصیدہ غوثیہ ایک، جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، ولی تو چھوڑ دیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہا یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں لکھا۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟
استغفر اللہ تو بولے. یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ سب کا سب فراڈ ہے, یہ ہے ہی جھوٹ ہے. انہوں نے نہیں بولا, انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں. سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے, وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے, اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے. کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے. اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ, کہیں ان کی تعلیمات نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے. مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو. ان کی تعلیمات یہی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. اچھا ویسے کوئی شخص کہے نا کہ میں نے یہ کیا, میں یہ ہوں, کہتے ہیں دیکھو کہ ڈاکڑ خان ہے میں. تو شیخ عبد القادر جیلانی میں نہیں تو نظر آندی, میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے, یہ میں نہیں تو نظر آندی. ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھا آپ کو فرق؟ بابا کہہ رہے تو سبحان اللہ, کوئی اور کہتے میں. سر بابا بھی نہیں کہہ سکتا, نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام عاجزی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. بے شک. تو یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو چھوڑ دیں, اعلیٰ حضرت تو لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے سردار تو حضرت ابو بکر صدیق ہے. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت ابو بکر کی گردن پہ بھی پاؤں ہے, تو وہ آپ دیکھ لیں. ہاں وہ کراچی کے ایک مولانا نے کہا ہے کہ بڑا عرصہ سوچتا رہا. ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے, وہ مراد ہیں. کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں, مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ, تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں. تو اب میں نے اس پہ آپ کو بتایا ہوا ہے, میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو, وہ بھی مہربانی ہوئی تھی. سارے ولیوں کے گردن پر غوث پاک کا قدم ہے. بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے, چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے. کہ اولیاء میں تو صحابہ بھی داخل ہیں, تو ان کی گردن پہ پاؤں کیسے ہے؟ تو اس کا حل مجھے مل گیا. انہوں نے کہا چھوٹے بچے کو جب یہاں پہ سوار کیا جائے نا, تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا جو پاؤں ہے نا صحابہ کے اوپر, وہ اس طرح والا پاؤں ہے, اور جو باقیوں کے اوپر ہے وہ دوسرے والا ہے. تو سر میں نے ان کی تو پوری گیم ہی الٹ دی ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری میں لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بایزید کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں. تو سر جنید بغدادی تو پردادا پیر ہے عبد القادر جیلانی کا. تو پردادا پیر کہہ رہا ہے. آپ پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کس سلسلے میں بیعت ہے؟ جنیدی سلسلے میں. رائٹ. قادری سلسلہ تو ان کے نام سے چلا نا, جس طرح اب الیاس قادری صاحب آئے تو اتاری سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ اتار صاحب خود کس کے ہیں تو وہ کہیں گے قادری رضوی. تو عبد القادر جیلانی تو خود جنیدی تھے, اس لیے کہ وہ جنیدی سلسلے کے. کشف المحجوب میں جو تصوف کے 12 فرقے ہیں ان میں ایک جنیدیہ بھی ہے. تو جنید بغدادی تو یہ کہہ رہے ہیں, اب ہم آپ کی مانیں شیخ عبد القادر جیلانی کی مانیں یا ان کے پردادا پیر کی مانیں؟ تو ایسی ویسے ہی کہانی ہے. تو قصیدہ غوثیہ میں اس طرح کے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ ہیں. میں جنت میں نہیں جاؤں گا. سر بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مجھ سے لینا ہے لے لو, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ اسی لیے تھا کہ بعد میں کوئی کہانی نہ آپ کو کرائے. تو اتنے متکبرانہ الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف غلط منسوب ہیں. انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا